چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا تراویح کے حوالے سے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہیں یا 20 رکعت ہیں، تو میں نے تفصیلی اس میں گفتگو کی تھی کہ تراویح کی نماز جو ہے یار، جو 8 پڑھتے ہیں وہ 8 پڑھیں، اور جو 20 پڑھتے ہیں وہ 20 پڑھیں۔ 8 پڑھنے والے 20 پڑھنے والوں کو گمراہ، بدعتی یا ضال نہ کہیں، اور 20 پڑھنے والے 8 پڑھنے والوں کو ملحد یا بدعتی یا گمراہ یا کوئی بھی لقب یہ نہ دیں۔ جو 8 پڑھ رہا ہے وہ بھی تراویح پڑھ رہا ہے، جو 20 رکعت پڑھ رہا ہے وہ بھی تراویح پڑھ رہا ہے۔ 8 بھی حدیث سے ثابت ہے، 20 رکعت بھی حدیث سے ثابت ہے۔ جس کے پاس قوی دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے، وہ اس پہ عمل کر رہا ہے۔ جس کے نظریات 20 کے ہیں اس کے پاس 20 کے دلائل ہیں، اور جس کے پاس 8 کی دلیل ہے ان کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں، قوی دلائل ہیں۔ نظریات اور احساسات جو ہے نا، جس کو 8 کے زیادہ پسند ہیں وہ 8 پڑھے، جس کو 20 کے زیادہ قوی اور مضبوط ہیں وہ 20 پڑھیں۔ دلائل کے اعتبار سے اس میں ہٹ درمی، اس میں ضد، عناد، بخل، کینہ، اس چیز کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ 8 پڑھنے والے بھی ٹھیک کر رہے ہیں، 20 پڑھنے والے بھی ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دلائل ہر ایک کے پاس ہے۔ ان کے پاس بخاری شریف کی حدیث ہے اور ان کے پاس بھی حدیث ہے 20 والی، اور اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت سے پڑھائی، پھر چھوڑ دیا، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ مجھے علم تھا تمہارا جمع ہونا، مجھے معلوم تھا کہ تم جمع ہو، انتظار کر رہے ہو، لیکن میں نہیں آیا، اس لیے اگر میں پڑھا دیتا تو یہ فرض ہو جاتی۔ اللہ کے محبوب کو کتنا احساس اپنی امت کا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے محبوب، او آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب کمال، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میرے نبی رحمت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ آپ صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، آپ نباتات، جمادات، حیوان، ساری مخلوقات کے لیے، شجر و حجر کے لیے، بحر و بر کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے محبوب آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب کمال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہے کتنا درد رکھتے ہیں اپنی امت کا، کہ ظاہر اس میں ہر آدمی کوئی سرمایہ داری تو نہیں ہوگا نا، اس میں کوئی غریب بھی ہوگا، محنت کش بھی ہوگا، مزدور بھی ہوگا، جو جن کے وقت محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اپنی دہاڑی لگائے گا، اور رات کو وہ قیام کرے گا۔ مشکل ہے، اور یہ نماز جو ہے نا رات کی، اسے قیام اللیل کی نماز کہا جاتا ہے، قیام اللیل جسے تراویح کہتے ہیں، تو اصل لفظ ہے قیام اللیل کا، رات کی نماز۔ اور پھر رات کی نماز کا عالم دیکھیے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ آپ آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، 1/3 کھڑے ہوتے ہیں، 2/3 کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کے ساتھی جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، تو یہ قیام اللیل کا مقصد ہی تبھی حاصل ہوگا کہ آپ قیام اللیل لمبی لمبی نماز پڑھیں گے۔ تو تراویح کا عالم تو دیکھیں نا یار، آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح لمبی ہوتی ہیں۔ یہ تراویح ترویحہ سے ہے نا، اور ترویحہ کہتے ہیں آرام کو، 4 رکعت کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ اور یہ ترویحہ 4 رکعت پہ جتنا ٹائم لگا، اتنا ٹائم اس کے درمیان میں، یعنی 4 رکعت کے وقفے میں اتنا ہی ٹائم لگائیں،
اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ تو آج کتنا ٹائم لگایا جاتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے تسبیح تراویح جسے کہا جاتا ہے، تو یہ بھی علماء اور صلحاء کی یہ جو ہے نا ایجاد کرتا ہے، یہ بھی کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اہل اللہ والوں کی بہت پہلے سے یہ چلی آ رہی ترتیب ہے، بس اسی پہ یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہی پڑھتے ہیں اور ختم، بس پھر دوسری 2 رکعتوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ادھر 20 رکعت والے جلدی کرتے ہیں ختم کے لیے، اور 8 رکعت والے تو ویسے بھی جلدی کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تراویح یہ قیام اللیل کی نماز ہے، اور اس میں قیام اللیل کا جو عنصر ہے وہ شامل ہی نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا جو معنی ہے وہ اس کو شامل ہی نہیں ہے۔ قیام اللیل کا مطلب لمبا قیام کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اللہ کے محبوب کا اتنا لمبا قیام کہ اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ او آمنہ کے لال، او کملی اوڑھنے والے، او چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہوئیے اور اپنے پروردگار کے حضور عبادت کیجیے، نماز پڑھیے آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، آرام سے پڑھیے۔ آج کل حفاظ کرام جو پڑھتے ہیں نا، وہ یعلمون تعلمون، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھیں گے، بس پھر اللہ اکبر، وہ چل سو چل ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ قرآن پاک پڑھیں، قیام اللیل کے انداز میں پڑھیں، لمبا قیام کر کے پڑھیں، تب اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ ایک روٹین پوری کرنی ہوتی ہے۔ اہل محلہ بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں جی ہماری مسجد میں بھی قرآن پڑھا گیا، ہم نے بھی قرآن سنا جی بھائی، ماشاءاللہ قاری صاحب منگوائے تھے، بڑے دور سے منگوائے تھے، بڑے اچھے قاری صاحب تھے، وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ پڑھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا پڑھا، بڑی سپیڈ سے پڑھا لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا پڑھا کیا، تو اس پہ کیا اجر ملے گا۔ میں کبھی سربت سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایسی قرآن کریم کی تلاوت، حالانکہ اللہ نے حدر کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جو قرآن کریم ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھتا، حدر کے ساتھ نہیں پڑھتا، ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا، اسے اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ حدر کے ساتھ ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تب اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک روٹین ہے، بس لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حصول آخرت کے لیے، حصول جنت کے لیے اگر آپ عمل کریں گے نا، ان پہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اور جو عمل اللہ کے خوف اور ڈر سے کریں گے نا، اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔